السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے کمرشل بینکس کا کیا رول ہوتا ہے وہ ذکر کیا، اور اس میں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جہاں انٹرنیشنل ٹریڈ انوالو ہوتا ہے اس میں کیا کیا ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں تک یہ بینکس کا تعلق ہے وہ بینکس کس میں ڈیل کرتے ہیں؟ ڈاکیومنٹس میں. بینکس کبھی کموڈیٹیز میں یا گڈز میں ڈیل نہیں کرتے. جب ان کے پاس کوئی بھی ڈاکیومنٹس آتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ڈسکرپنٹ فری ہوں، اس میں کسی طرح کی کوئی خامی نہ ہو، تاکہ جب کنسائنمنٹ افیکٹ ہو یا پیمنٹ افیکٹ ہو تو اس میں آسانی کی جا سکے. اور اس آسانی کی بنیاد جو ہوتا ہے وہ ڈاکیومنٹس پکے مہر ثبت کیے ہوئے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، اس میں ڈسکرپنسیز بالکل نہ ہو. اور شاید جب ڈسکرپنسیز اگر ہوتی ہیں تو اس کے بغیر ہم پیمنٹ کر نہیں سکتے، یعنی وہ بینک جو پیمنٹ کرنے والا ہے وہ کرے گا نہیں. اگر ان ڈسکرپنسیز کے باوجود بھی پیمنٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ سارے مل جاتے ہیں. ایکسپورٹر بھی ہوتا ہے، ایڈوائزری اور کنفرمنگ بینکس بھی ہوتے ہیں، اور ایشوئنگ بینک جو LC کا ہوتا ہے وہ اکٹھے جب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پیمنٹ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے بات کی. انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے یہ افیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا وہ طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریڈ ہو سکتا ہے، اور کس طرح سے پیمنٹس افیکٹ ہوتے ہیں. پیمنٹس کیسے افیکٹ ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ کا، کہ جو ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ایک کنسائنمنٹ گیا اور دوسرا کنسائنمنٹ آنے سے پہلے وہ واپس ہوتا ہے. یہ لیٹر آف کریڈٹ جب اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس پہ گڈز آ جاتی ہیں اور پیمنٹ افیکٹ ہو جاتا ہے. ایشوئنگ بینک کا کیا رول ہے یہ بھی ہم نے اندازہ کیا. ایڈوائزنگ بینک کیا ہے، کنفرمنگ بینک کیا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کبھی کبھی، بلکہ زیادہ تر سمجھ لینا چاہیے کہ کنفرمنگ بینک اور ایڈوائزنگ بینک دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد لیٹر آف کریڈٹ کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، اس میں نیگوشیبلٹی کا کیا ایلیمنٹ ہے، کس طرح سے وہ لیٹر آف کریڈٹ ریووکیبل ہو سکتا ہے یا irrevocable ہو سکتا ہے. یعنی کسی وقت بھی ریووکیبل لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی وہ واپس لیا جا سکتا ہے. لیکن irrevocable لیٹر آف کریڈٹ ایسا ممکن نہیں ہے. ایک بار وہ ایشو ہو گیا تو ہو گیا، اور اس میں irrevocable جب ہو جاتا ہے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حساب سے وہ آبلیگیشن فلفل کرنی ہوتی ہے. دین کمز دا ٹرانسفر اینڈ اسائنمنٹ. کس طرح سے ٹرانسفرز اس میں ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹس کس طرح سے آتے ہیں، اور کموڈیٹیز یا گڈس جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا اس کی صورتحال ہوتی ہے. سائٹ اور ٹائم ڈرافٹ، کیونکہ جب LC سائٹ اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس وقت یہ پیمنٹ کے لیے افیکٹ ہوا دیکھا گیا تو LC سائٹ جو ہے 24 گھنٹے کے اندر پیمنٹس کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے جس وقت ایشوئنگ بینک جب پیمنٹس کرتا ہے تو اس میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایشوئنگ بینک جو ہے ڈسکرپنسیز کے بغیر جب ڈاکیومنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈاکیومنٹس دے دیے جاتے ہیں. اگر وہ ٹائم کا ہے تو ٹائم میں اس کو آنر کرنا پڑتا ہے کہ جو پیریڈ مینشن کیا گیا، تو یہ فرق ہو جاتا ہے. اس کو ڈرافٹ کے حساب سے، نیگوسیشنز کے حساب سے، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حساب سے وہ ڈاکیومنٹس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور پیمنٹس افیکٹ کرتے ہیں. اس کے اسٹینڈرڈ فارمز ڈاکیومنٹیشن کے کیا ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا، ذکر کیا. کمرشل انوائسز کیا ہے، بل آف لیڈنگ کیا ہے، وارنٹی آف ٹائٹل. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پرچیزر عام طور سے وہ ڈینائی کیا جاتا ہے کہ اسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی انداز میں، تاکہ اس پہ کوئی بات نہ آئے، کوئی حرف نہ آئے، کوئی آنچ نہ آئے. جب تک یہ صورتحال ہوتی ہے اس وقت تک یہ وارنٹی اس کے سامنے رکاوٹ یا پروٹیکشن کی بات کر لیتی ہے. اس کے بعد لیٹر آف انڈیمنٹی ہے، وہ بھی انڈیمنیفائی کرتا ہے پرچیزر کو کہ کل کو وہ گڈس استعمال کر رہا ہے تو اس سے ہر طرح کے کسی کمپلیکیشن سے اس کو پروٹیکشن ملا ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو وہ پرچیز کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کمپلیکیشنز کیا ہیں. اونرشپ کا اور ٹائٹل کی بھی بات ہوتی ہے، وہ ٹائٹل بھی دیکھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح اور ویلڈ ٹائٹل پرچیزر تک پہنچا دیا جائے. کامن ڈیفیکٹس کیا ہیں ڈاکیومنٹیشن میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں سامنے ہو جاتی ہیں تو ڈاکیومنٹس جب آ جاتے ہیں LC کے ایشوئنگ بینک کے پاس اور پیمنٹس افیکٹ ہوتی ہے تو جتنی بھی ڈسکرپنسیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب مٹیریلائز
کیے بغیر، جب تک کہ کوئی بھی ڈسکرپنسی اس میں ہے تو بینک پے نہیں کرے گا۔ ہاں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ ڈسکرپنسیز کے باوجود بھی اگر پیمنٹ کرنا ہے تو اس میں ساری پارٹیز کو کنسنٹ اپنا دینا ہوگا، ایڈوائزری بینک بھی، کنفرمنگ بینک بھی، ایشوئنگ بینک بھی، جو پرچیزر ہے اس کی بھی کنسنٹ، جو بینیفیشری ہے اس کی بھی کنسنٹ۔ جب مل کر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تب کہیں پیمنٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے لیٹر آف کریڈٹ کے اسٹیبلشمنٹ میں اور سبسیکوینٹ پیمنٹس کے۔ اب ہم آگے اس بات کو بڑھاتے ہیں، اس میں ٹرمینالوجیز کیا کیا استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں وہ فیملیئر ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کس طرح سے کون سا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، کون سا ٹرم استعمال کیا جاتا ہے، ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں۔ دی انگلش نیم لیٹر آف کریڈٹ derives from the French word accreditative, a power to do something, which in turn is derivative of the Latin word accreditativus, meaning trust. This in effect reflects the modern understanding of the instrument. When a seller agrees to be paid by means of a letter of credit, he or she is looking at a reliable bank that has an obligation to pay, then the amount stipulated in the credit notwithstanding any defense relating to the underlying contract of sale. This is as long as the seller performs their duties to an extent that meets the credit terms. اب یہ ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ میں جو مختلف ٹرمینالوجیز، جو ایکسپریشنز استعمال ہوتے ہیں، وہ ان کا جائزہ، ان کو سمجھنا اور کہاں سے یہ ورڈز ڈرائیو کیے گئے ہیں، یہ کام کیسے کرتے ہیں، ہاؤ اٹ ورکس۔ امیجن دیٹ اے بزنس کالڈ دی ایکمی الیکٹرانکس فرام ٹائم ٹو ٹائم امپورٹس کمپیوٹرز فرام اے بزنس کالڈ پاکستان کمپیوٹرز۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کیس اسٹڈی، یہ کیس اسٹڈی ہے، یہ آپ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہوتا ہے، کیا پارٹ پلے کرتے ہیں ایڈوائزنگ بینک، کنفرمنگ بینک اور ایشوئنگ بینک، کس طرح سے آنر کیا جاتے ہیں کمٹمنٹس اور اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ وچ بینکس ود دی ABC بینک، ایکمی ہولڈز این اکاؤنٹ ایٹ دا کامن ویلتھ فائنینشیلز۔ ایکمی وانٹس ٹو بائی $500,000 worth of merchandise from Pakistan Computers, who agree to sell the goods and give Acme 60 days to pay for them, on the condition that they are provided with a 90-day LC for the full amount. اب 90-day LC کیا ہے؟ 90 days LC یہ ہے کہ آپ کنسائنمنٹ بھجوا دیجئے، کنسائنمنٹ بھجوانے کے بعد پھر پیمنٹ افیکٹ کریں گے 3 مہینے کے بعد۔ 3 مہینے سے مراد ہے 90 days، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں ڈیز اسپیسیفک ہوتے ہیں، 90 days، 60 days، 180 days، اس طرح سے، کیونکہ اگر 3 مہینے یا 6 مہینے یا 2 مہینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ مہینہ تو ہو سکتا ہے کبھی 30 دن کا بھی ہو، کبھی 31 دن کا ہو یا 28 دن کا ہو۔ جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے، اس کو کنفیوژن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے صرف جو اسٹریٹ رکھا گیا ہے وہ پیریڈ آف ٹائم اسپیسیفک رکھا گیا ہے۔ اٹ کوڈ بی 60 days, it could be 90 days, it could be 180 days. Therefore, it is to be proceeded accordingly. The steps to get the letter of credit would be as follows. How it is going to affect, this is to be seen now. Acme goes to the Commonwealth Financials and requests a $500,000 letter of credit with Pakistan Computers as the beneficiary. اب پاکستان کمپیوٹرز کو بینیفیشری بنایا گیا۔ پاکستان کمپیوٹرز جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ اسٹیبلش اسے کرنا ہے، اور آگے دیکھیے پروسیس کیا ہوتا ہے۔ دا کامن ویلتھ فائنینشیلز کین ایشو این LC either on approval of a standard loan underwriting process or by Acme funding it directly with a deposit of $500,000 plus fee between 1% and 8%. اب ہوتا یہ ہے کہ مارجنل ریسٹرکشنز ہوتے ہیں کچھ لیٹر آف کریڈٹ کے اسٹیبلشمنٹ میں۔ جس وقت لیٹر آف کریڈٹ پہلی بار کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، ان نون کوئی بھی بینک اگر ہوتا ہے، تو وہ لیٹر آف کریڈٹ جب تک پورا مارجن نہیں لے لیتا، یعنی جتنے کا کنسائنمنٹ آپ منگوا رہے ہیں
کمرشل انوائس آپ نے سبمٹ کی ہے، وہ جو اس کی ویلیو ہے بینک کہہ دے گا اتنی ویلیو لا کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرو. اور بینکس جو ہیں وہ حق بجانب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کا کانڈکٹ تو وہ جانتے نہیں، آپ کی ورتھ انہیں پتہ نہیں ہے. پہلی بار آپ نے آ کے اسٹیبلش جب کھلوائی ایل سی کروائی ہے تو اس میں بہت سی قباحتیں ہو سکتی ہیں. کل کو آپ اس 20% اگر جمع کیا آپ نے، بقیہ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف ڈاکیومنٹس اگر آپ کی یہ کنڈیشن ایکسیپٹ کر بھی لی بینک، 80% آپ نے نہیں لیا، آپ ڈیفالٹ کر گئے. پھر اب یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے جس میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ مارجنل ریکوائرمنٹس کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تاکہ ایسے لوگ، ایسے کلائنٹس جو پہلی بار بینک سے رابطے میں آتے ہیں، ان کا بینک کو کچھ پتہ بھی تو نہیں ہوتا، اور جب پتہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی پوری پیش بندی کر لیتے ہیں اور اس کے حساب اپنا جو کام کرنا ہے. اب میں ذکر آپ سے کر رہا تھا کہ اگر مارجنل ریسٹرکشنز جو ہیں وہ 20% جمع ہوتی ہیں، 20% کے بعد اگر 80% ایٹ دا ٹائم آف نیگوسیشنز اور ریٹائرمنٹ آف ڈاکیومنٹس نہیں وہ جمع کرواتا تو وہ پھر بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پارٹی جمع کروائے یا نہ جمع کروائے، اس کو آنر کرنا ہے پورا کمٹمنٹ. کیونکہ ایک بار جو لیٹر آف کریڈٹ ایشو ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ جو کمٹمنٹ ہے یہ انڈرٹیک کر رہا ہے بینک کہ اس میں کچھ بھی ہو جائے، چاہے پارٹی دے یا نہ دے، بینک از گوئنگ ٹو آنر دا کمٹمنٹ. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو بینک ایسے کیسز میں مارجنل ریکوائرمنٹس کے تحت پورا مارجن رکھوا لیتے ہیں، جمع کروا لیتے ہیں، تاکہ جس وقت ریٹائرمنٹ ہو اس وقت کوئی کمپلیکیشنز یا ان کو کوئی اس طرح کا ڈیفالٹ کا سامنا نہ پیش آئے. اب آگے دیکھیے اس کے اسٹڈی کے بارے میں کیا ہے. دا کامن ویلتھ فائنینشیلز sends a copy of the LC to the ABC Bank, which notifies the Pakistan computers that payment is ready and they can ship the merchandise Acme has ordered with the full assurance of payment to them. اب اصل چیز جو ہوتی ہے assurance ملنا چاہیے، کیونکہ مجھ سے اگر کہا جائے کہ ایک آپ آرڈر سپلائی کر دیجئے تو مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں آرڈر سپلائی کروں گا، جو میں کموڈیٹیز دوں گا، جو کنسائنمنٹ دوں گا، وہ کیا ہے، اس کے اگینسٹ پیمنٹ ایشورڈ ہے. کچھ بھی ہو جائے گا آئی ول گیٹ دا پیمنٹ، رائٹ. دس از دا کمٹمنٹ دیٹ از میڈ. اور یہ کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کمٹمنٹ ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ کی کنڈیشنز. آگے دیکھتے ہیں. آن پریزنٹیشن آف دا اسٹیپولیٹڈ ڈاکیومنٹس in the letter of credit in compliance with the terms and conditions of the letter of credit, the Commonwealth Financials transfers the $500,000 to the ABC Bank, which then credits the account to the Pakistan computers by that amount. Note that banks deal only with documents under the letter of credit and not the underlying transaction. یہاں اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب کوئی بھی ڈاکیومنٹ آتا ہے تو وہ ڈاکیومنٹ پہلے دیکھتے ہیں. کنسائنمنٹ میں نہیں ڈیل کرتے. وہ کوئی بھی بینک ہوگا، دے ڈونٹ ڈیل ان گڈس، دے ڈونٹ ڈیل ان کموڈیٹیز، دے جسٹ ڈیل وتھ دا پیپرز دیٹ آر پریزنٹڈ ان فرنٹ آف دیم. تو وہ ڈاکیومنٹس کے حساب سے وہ پیمنٹس کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز جو اس میں دی گئی ہیں وہ پوری ہیں بھی یا نہیں. ایک اور کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اسی کے اسٹڈی کے حوالے سے. مینی ایکسپورٹرز ہیو مس انڈرسٹوڈ دیٹ دا پیمنٹ از گارنٹیڈ آفٹر ریسیونگ دی ایل سی. دی ایشوئنگ بینک از obligated to pay under the letter of credit only when the stipulated documents are presented and the terms and conditions of the letter of credit have been met accordingly. جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ایل سی ایک اسٹیبلش ہو گئی تو اس کا پیمنٹ ہونا ہی ہونا ہے. یہ نہیں ہے بات. بات یہ ہے کہ ایل سی تو پہلے اسٹیبلش ہو، ساتھ میں جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ میٹ وتھ ہو رہی ہوں. جب تک وہ کنڈیشنز میٹ وتھ نہیں ہوں گی کوئی بینک بھی ہے وہ پیمنٹ افیکٹ نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ڈسکرپنسی کبھی اتنی زیادہ میجر ہو جو ایکسیپٹیبل نہ ہو. اس کو ہو سکتا ہے امپورٹر کو ایکسیپٹیبل نہ ہو سکتا ہے کچھ ڈسکرپنسی جو ہیں ایشوئنگ بینک کو نہ ایکسیپٹیبل ہو. لہٰذا جب تک ڈاکیومنٹس پورے صحیح نہیں ہوتے ایز پر دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا لیٹر آف کریڈٹ، اس وقت تک
وہ پیمنٹ افیکٹ نہیں ہوتا. صرف اتنا سمجھ لینا کہ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہو گیا اور پیمنٹ کر دیا جائے یہ کافی نہیں ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جب بھی کبھی پیمنٹ ہو تو اس میں اس کے اکارڈنگلی کنڈیشنز کے حساب سے ہو. اب اس میں بہت سی چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ لیگل پرنسپلس کیا ہیں اس کے ڈاکیومنٹری کریڈٹس کے حوالے سے، اور وہ لیگل پرنسپلس بڑے سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں جب لیٹر آف کریڈٹ افیکٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہیں؟ One of the primary peculiarities of the documentary credit is that the payment obligation is abstract and independent from the underlying contract of sale or any other contract in the transaction. Thus, the bank's obligation is defined by the terms of the credit alone and the sale contract is irrelevant. The defenses of the buyer arising out of the sale contract do not concern the bank and in no way affect its liability. Article 3A of UCP states this principle clearly. Article 4, the UCP further states that banks deal with documents only. They are not concerned with the goods or the facts. یہ ہوتی ہے بیسک چیز جب کوئی لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور اکارڈنگلی if the documents tendered by the beneficiary or his agent appear to be in order, then in general the bank is both entitled and obliged to pay without further qualifications. میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اگر ان کو کسی طرح سے بھی آنر کرنا ہے اور وہ کیا جانا ہے تو ہر طرح سے اس کو آنر کرنا ہوگا. اگر اس میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے تو وہ جب نہیں ہے تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا اس کو ریٹین کرنے کا، کیونکہ ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی پریزنٹیشن ہوتا ہے ڈاکیومنٹس کا تو ہمیں ڈاکیومنٹس دیکھنے ہوتے ہیں، ہمیں اس کے حساب سے گڈس کیا آ رہی ہیں، کیا کنسائنمنٹ آ رہا ہے. وی آر سمپلی ناٹ کنسرنڈ ود دس، دیٹ از دا بینکس آر ناٹ کنسرنڈ ود اٹ. اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لیٹر آف کریڈٹ ہے اس کے حساب سے سارا ڈاکیومنٹیشن مکمل ہے یا نہیں. اگر وہ ڈاکیومنٹیشن مکمل ہے تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے پیمنٹ ود ہولڈ کرنے کا، اور پیمنٹ پھر میٹیریلائز ہو جاتا ہے اور وہ ایفیکٹ کر لیا جاتا ہے. The policies behind adopting the abstraction principle are purely commercial and reflect a party's expectations. First, if the responsibility for the validity of documents was thrown onto banks, they would be burdened with investigating the underlying facts of each transaction and would thus be less inclined to issue documentary credits, as the transaction would involve great risk and inconvenience. اب اگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہوا اور لیٹر آف کریڈٹ میں کچھ ڈسکرپنسیز آئیں تو وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر اسی طرح سے یہ ہوتا رہا تو وہ جو رسک کا ایلیمنٹ ہے وہ پھر میٹیریلائز نہیں ہوتا، اور اس رسک کے ایلیمنٹ کو اگر منیمائز نہیں کیا گیا ہوتا تو کوئی بھی بینک لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش نہ کر سکتا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بینکس کا جو رسک ہے وہ منیمل ہونا چاہیے، تاکہ وہ تو ایک ٹرانزیکشن فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نا، ٹرانزیکشن دو لوگوں کے درمیان، ایک امپورٹر ہے دوسرا ایکسپورٹر ہے، تو لہٰذا جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تب بینکس کا رسک بالکل نہیں کے برابر ہوتا ہے. اب اور ہم دیکھتے ہیں کنڈیشن. Secondly, documents required under the credit could in certain circumstances be different from those required under the sale transaction. Banks would then be placed in a dilemma in deciding which terms to follow if required to look behind the credit agreement. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت سیل اگریمنٹ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو، جو لیٹر آف کریڈٹ جو اسٹیبلش کیا جاتا ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے اس میں دوسری کنڈیشنز ہوں. اب بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ جب لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہو گیا ساتھ میں وہ سیل اگریمنٹ بھی لگا دیا، اور جب سیل اگریمنٹ لگا دیا اس میں دونوں میں کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، تو بینکس کس کو ایڈہیئر کریں، کس کو فالو کریں. اور جہاں یہ فالو کرنے کی بات آتی ہے اور جو وہ ڈسکرپنسی ہوتی ہے، جہاں کچھ تضاد ہوتا ہے سیل اگریمنٹ اور لیٹر آف کریڈٹ میں، تو وہاں پہ بات پھر
رک جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ اگنور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بینکس would straight away go to as per the terms and conditions of the letter of credit and will not go into the details of whatever is mentioned as far as the sale agreement is concerned. Another condition which is to be seen as far as the letter of credit is concerned, thirdly, the fact that the basic function of the credit is to provide the seller with the certainty of receiving payment as long as he performs his documentary duties, suggests that banks should honor their obligation, notwithstanding allegations of misfeasance by the buyer. اب اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، بینکس کے سامنے جس وقت وہ لیٹر آف کریڈٹ آتا ہے تو وہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ ہر طرح سے اس کی کنڈیشنز فلفل کی جاتی ہیں. کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، دوسرے ڈاکیومنٹس کیا کہتے ہیں وہ ان لائن ود دا لیٹر آف کریڈٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ بینک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. اب فائنلی کورٹس ہیو ایمفسائزڈ دیٹ بائرز آلویز ہیو اے ریمیڈی for an action upon the contract of sale, and that it would be a calamity for the business world if for every breach of contract between the seller and buyer a bank were required to investigate said breach. اب جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے، اگر breach کوئی ہوتا ہے سیلر اور بائر کے درمیان تو بینکرز جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا پاسبل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ کانٹریکٹ جو ان دونوں کے درمیان اوریجنلی ہوا تھا وہ اس میں کوئی کانٹریکٹ کا بریچ ہوا. اب جب کانٹریکٹ میں کوئی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور وہ adhere نہیں کنڈیشنز کی جاتی تو ایک یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. اینڈ آف کورس دا بینکس ٹو آر کوائٹ انوالوڈ ان اٹ. نیچرلی it has to be probed, it has to be investigated. The principle of strict compliance also aims to make the bank's duty of effecting payment against documents easy, efficient and quick. Hence, if the documents tendered under the credit deviate from the language of the credit, the bank is entitled to withhold payment even if the deviation is purely terminological. اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت جو لینگویج ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا انٹرپریٹیشن کی بات آ جاتی ہے تو بینکس جو ہیں وہ انٹائٹلڈ ہوتے ہیں، آتھورائزڈ ہوتے ہیں کہ وہ پیمنٹس روک لیں، کیونکہ کسی طرح سے کوئی ایمبیگوٹی جب آ جاتی ہے تو وہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ اس کے لیے جب تک کلیریفیکیشن اس میں نہیں ہوتا تو وہ کلیریفیکیشن نہیں سمجھا جاتا. اس لیے the bankers are especially and highly particular as far as the conditions are concerned and as far as the language is concerned. جب تک وہ لینگویج نہیں ہوتی صحیح، کوئی ایمبیگوٹی اس میں نہیں ہوتی، ہر چیز کرسٹل کلیئر نہیں ہوتی تو بینکس جو ہیں اس کو پے نہیں کرتے. اب وہ کیا ہے اور آگے دیکھیے the price of LCs. کہ LCs کی پرائس سے کیا مطلب ہم سمجھتے ہیں اور کس طرح سے یہ افیکٹ ہوتی ہے. The applicant pays the LC fee to the bank and may in turn charge this on to the beneficiary. اب جب LC اسٹیبلش ہوتی ہے تو دیکھیے بات یہ ہوتی ہے بینکس کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں اور وہ اخراجات کیسے میٹ ہوتے ہیں، وہ بینکس اب اس کے لیے کمیشن لیتا ہے جس پر LC اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے. جب LC اسٹیبلش ہوتی ہے تو کمیشن ان شیپ جو بھی لیتا ہے بینک اس کے مینٹیننس کے ہوتے ہیں. LC اسٹیبلش ہوتی ہے، اس کے پرسنل اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، نیگوسیشنس ہوتی ہیں، بینک کا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے اخراجات ٹیلی فون اگر ہوتا ہے، میل سے اگر ہوتا ہے تو یہ سارے ایکسپینڈیچرز ہیں. وہ ریئلائزیشن ان کا کیسے ہوتا ہے، وہ تھرو کمیشن ہوتا ہے. تو نیچرلی بینک اپنا فیس تو لے گا، بینک اپنا کمیشن تو لے گا، اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو بینکرز جو ہیں وہ اپنی فی ریئلائزیشن کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے پارٹی کو کہ وہ کمیشن کس حساب سے، کیونکہ بیکاز آل آف دس انٹیلز کاسٹ اینڈ ایڈیشن ٹو دا ویلیو دیٹ از دیئر. فرام دا بینکس پوائنٹ آف ویو دی LC they have issued can be called upon at any time subject to the relevant terms and conditions and the bank then looks to reclaim this from the applicant. اب جب کبھی کبھی کوئی وہ LC واپس ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بینک کہاں سے اس کے اخراجات پورے کرے، کیسے لے.
وہ جو ایپلیکنٹ ہوتا ہے وہ اس سے حق بجانب ہوتے ہیں، آتھورائزڈ ہوتے ہیں اور لیگلی انٹائٹلڈ ہوتے ہیں کہ اس میں وہ پیسے یا جتنا خرچہ ہوا ہے وہ سب کچھ بینک سے لیں. جو کچھ بھی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے دی ایپلیکنٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ریسپانسبل. دی ایپلیکنٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی آل responsible as far as the payment of the particular fees is concerned. تو اس لیے ایپلیکنٹ سارا وہ پے کرتا ہے. اب جب ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان یہ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی لیگل فریم ورک بھی ہوگا، کوئی لیگل بیسس بھی ہوگی. اب وہ لیگل بیسس کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سلائڈ کی شکل میں. Although documentary credits are enforceable once communicated to the beneficiary, it is difficult to show any consideration given by the beneficiary to the banker prior to the tender of documents. In such transactions, the undertaking by the beneficiary to deliver the goods to the applicants is not a sufficient consideration for the bank's promise because the contract of sale is made before the issuance of the credit. Thus, consideration in these circumstances is past. In addition, the performance of an existing duty under a contract cannot be a valid consideration for a new promise made by the bank. The delivery of the goods is consideration for enforcing the underlying contract of sale and cannot be used as it were a second time to establish the enforceability of the bank beneficiary relationship. اب اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ بینک کسٹمر کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور اسی کے حساب سے وہ سارا رول پلے ہوتا ہے. جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان نیگوسیشنز ہوتے ہیں، امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان جو کچھ بھی کمٹمنٹس ہوئے ہوتے ہیں وہ فالو اپ کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ اس کی ایک لیگل ویلیو ہوتی ہے اور اسی لیگل ویلیو کے پیش نظر وہ ایل سی اسٹیبلش ہوتی ہے. لیگل رائٹرز ہیو اینالائزڈ ایوری پاسبل تھیوری فرام ایوری لیگل اینگل and failed to satisfactorily reconcile the bank's undertaking with any contractual analysis. The theories include the implied promise, assignment theory, the novation theory, reliance theory, agency theories, estoppels and trust theories, anticipatory theory and the guarantee theory. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکھی گئی ہیں. جب ایل سی میں یہ کلازز رکھے جاتے ہیں، یہ کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں تو اس میں جو پرائمری کنسرن ہوتی ہے سب سے زیادہ اس بات کی کہ وہ یہ پریکٹیکلی پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا کیا صورتحال پیش آ سکتی ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتی ہے سچویشن کے اوپر، تاکہ کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو جائے، کہیں اگر ایسی کوئی بات ہو جائے جس کی وجہ سے شاید وہ پیمنٹ افیکٹ کرنے میں مشکل ہو، کنسائنمنٹ کی ڈلیوری میں مشکل ہو، جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے وہ پھر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لہذا وہ کنڈیشنز جہاں ممکنہ مشکل ہوتی ہے تو پہلے ذہن میں رکھ لی گئی ہیں، پہلے اس کی انالیسس کر لی گئی ہے اور پھر ایل سی کی کنڈیشنز اس کے حساب سے ڈٹرمن ہوتی ہیں. ڈیوس، ٹرائٹل، گڈ، فنکلسٹائن اینڈ ایلنگا have all accepted the view that documentary credits should be analyzed outside the legal framework of contractual principles, which require the presence of consideration. Accordingly, whether the documentary credit is referred to as a promise, an undertaking, a chosen action, an engagement or a contract, it is acceptable in English jurisprudence to treat it as contractual in nature, despite the fact that it possesses distinctive features which make it sui generis. اب یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھ لی جاتی ہیں. جب بھی کبھی کوئی لاز فریم کیے جاتے ہیں تو اس میں جو پاسبل مشکلات ہو سکتی ہیں ان کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. جب بھی کبھی کوئی لیگل فریم ورک میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس میں سارے ہیومن ایلیمنٹس بھی دیکھ لیے جاتے ہیں، اس میں وہ کنڈیشنز بھی دیکھ لیے جاتے ہیں کہ وہ کلازز ہیں کیا کیا، اور جب وہ کلازز اگر ہوتے ہیں تو اس کے اسی کے اکارڈنگلی، کیونکہ اس کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو اس میں کیا کرنا ہوگا. جب یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، جب اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے حساب سے وہ لاز بنتے ہیں. آپ یوں دیکھ لیجئے دنیا میں کبھی بھی کسی بھی ملک میں اگر لاز یا لیگل فریم ورک وغیرہ کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے
تو وہ لیگل فریم ورک یا کانسٹیٹیوشن وغیرہ ان کنڈیشنز کے پیش نظر کیا جاتا ہے کہ کل کو کوئی پرابلم کریٹ ہو تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے. جب یہ پاسبل سچویشنز ہوتی ہیں اور یہ تھیوریز جب انالائز کی جاتی ہیں تو یہ تھیوریز جو ہیں وہ پھر امپلیمنٹیشن ان کا اس حساب سے ہوتا ہے. Even though a couple of countries and US states, Article 5 of the Uniform Commercial Code, have tried to establish and create statutes to establish the rights of the parties involved in letter of credit transactions, most parties subject themselves to the uniform customs and practices issued by the International Chamber of Commerce in Paris. The ICC has no legislative authority. Rather, representatives of various industry and trade groups from various countries get together to discuss how to revision the UCP and adapt them to new technologies. یہ ایک ریگولر کانسیپٹ ہے, ریگولر کنسیڈریشنس ہیں, جس طرح سے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اس کے حساب سے وہ سچویشن بن رہی ہوتی ہے. اور یہ سچویشن ہم دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ لیٹر آف کریڈٹ میں کلازز آتے ہیں. تو یو سی پی کے ریفرنس سے وہ کلازز لیٹر آف کریڈٹ میں سارے انسرٹ کیے جاتے ہیں, وہ شامل کیے جاتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر وہ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہوتا ہے. The UCP are quoted according to the publication number the ICC gives them. The UCP 600 are ICC publication number 600 and will take effect July 1, 2007. The previous revision was called UCP 500 and became effective 1993. Since the UCP are not laws, parties have to include them into their arrangements as normal contractual provisions. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو یو سی پی کلاسیفیکیشن کا ہے. جب تک یو سی پی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ پوری اسپرٹ میں ایڈہیئر نہیں ہوتی اس وقت تک لیٹر آف کریڈٹ میں اسٹیبلشمنٹ میں پرابلمس ہوتی ہیں. اور جب یو سی پی کلاسیفیکیشن کو پوری طرح سے آنر کر لیا جاتا ہے تب وہ ٹرانزیکشن جو ہے اسموتھن اپ ہوتا ہے. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو سی دیٹ ان دی ایریا آف انٹرنیشنل ٹریڈ the parties do not rely on governmental regulations, but rather prefer the speed and ease of auto-regulation. Now, this is to be understood کہ جس طرح سے بھی ہو جو انٹرنیشنل ٹریڈ آبلیگیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کو میٹ وتھ کرنے کے لیے ہمیں بہت سی کنڈیشنز کرنی پڑتی ہیں اور جو ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں میوچولی. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کبھی کوئی ٹرانزیکشنز انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے بینکس تو انٹرمیڈیشن کا رول پلے کرتے ہیں, بینکس میڈیشن کا رول پلے کرتے ہیں, بینکس فیسیلیٹیٹرز کا رول پلے کرتے ہیں, بینکس اس ایریا میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جہاں کسی کو اور ایکسیس نہ ہو تاکہ ٹرانزیکشن اسموتھلی کیری آؤٹ ہو سکے اور ان ٹرانزیکشنز کے حساب سے وہ پھر کموڈیٹیز ایکسچینج ہو جائیں اور پیمنٹس افیکٹ ہو جائے. لیکن جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر جگہ جہاں کہیں پیسے روپے کی بات آتی ہے جہاں رسک ضرور ہو جاتے ہیں اور وہ رسک کیا ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کیا ہوتی ہیں اور اس میں انٹرنیشنل رسک کیا ہوتے ہیں. نمبر 1, a credit risk is a risk from a change in the credit of an opposing business. An exchange risk is a risk from a change in the foreign exchange rate. A force majeure risk is a risk in trade incapability caused by a change in a country's policy, a risk caused by a natural disaster. یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہوگا, کہیں زلزلہ آ جاتا ہے, کہیں فلڈز آ جاتے ہیں. اب نیچرلی یہ ایسے نیچرل کلیمٹیز ہیں جس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, اس میں کوئی کچھ وہ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسک ایسے رسک ہیں کہ اب جہاز چلا جا رہا ہے آپ کا کنسائنمنٹ لیے ہوئے, بیچ میں وہاں ارتھکویک آ گیا یا ٹائیڈل ویوز آ گئیں یا وہاں پہ کوئی سائیکلونس آ گئے, کچھ اس طرح کی سچویشن اگر ہو جاتی ہے سامنے تو وہ شپمنٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شپمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتی ہی نہیں ہے. تو یہ ایسے رسک کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کے حساب سے پروسیڈ وتھ کیا جاتا ہے. اب دوسرے اور بھی رسک ہیں, صرف ایک فورس میجور کے ہی رسک نہیں ہیں بلکہ ایسے بھی رسک ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں سلائڈ میں. ادر رسک آر مینلی رسک کازڈ بائی اے ڈفرنس ان لا, لینگویج اور کلچر. In these cases, the cargo might be found late because of a dispute in import and export dealings. اب یہ ایک میجر رسک ہے. اب اگر کہیں ڈسکرپنسی ہو جاتی ہے
کہیں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، کہیں ایسا انٹرپریٹیشن کا ایشو آ جاتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں اور اس میں رسک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، تو رسک جب دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر اس میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. جب تک وہ رسک ریزالو نہیں ہوتا، جب تک وہ رسک مینیمائز نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ رسک کے بغیر وہ شپمنٹ افیکٹ نہیں ہوتا. لہٰذا جب بھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو رسک یہ سارے انالیسس کر کے تب شپمنٹ افیکٹ ہوتے ہیں، تب ٹریڈنگ لنکس جو اسٹیبلش ہوئے ہیں وہ مٹیریلائز ہوتے ہیں. اب اسی ضمن میں ایکسپورٹرز کے لیے کچھ ہنٹس ہیں، کچھ ٹپس ہیں کہ کس طرح سے وہ ٹرانزیکشن مٹیریلائز کریں اور ان کو کمپلیٹ کریں. کمیونیکیٹ وتھ یور کسٹمرز ان ڈیٹیل بفور دے اپلائی فار لیٹرز آف کریڈٹ. جب ایک دوسرے کے درمیان ٹرانزیکشنس ہوتے ہیں، یعنی امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان کوئی اگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیشہ اس کا نیگوسیشن جو ہے پوری طرح سے ہو جانا چاہیے. اور وہ نیگوسیشن اس بات کی علامت ہے کہ یہ ڈیل طے ہو چکا ہے. اور جب اس میں کمیونیکیشن پورا ہو جائے تب اس کے بعد اسے افیکٹولی ایکٹ اپون کرنا چاہیے. تو لہٰذا کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے افیکٹو کمیونیکیشن بٹوین دی امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر in order to sort out all the intricacies involved in the transaction that is going to materialize. Next, consider whether a confirmed letter of credit is needed. کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان جو نیگوسیشنس پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور جب تک وہ نیگوسیشنس فائنلائز نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی مٹیریل نہیں ہوتا سگنیفیکنس کا. لہذا جو بھی کچھ ہے اگر یہ طے آپس میں ہو جاتا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ کی ضرورت ہے تو اسٹیبلش ہو، لیٹر آف کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے تو نہ اسٹیبلش ہو. دس از آلویز فار دا امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر ٹو ڈسکس amongst themselves between them and then finalize as to the strategy they are going to adopt. Now the next is ask for a copy of the application to be faxed to you so you can check for terms or conditions that may cause you problems in compliance. اب جب اپلیکیشن لیٹر آف کریڈٹ کی دی جاتی ہے، امپورٹر لیٹر آف کریڈٹ کی اپلیکیشن دیتا ہے تو کم سے کم وہ کنڈیشنز اس میں لکھتا ہے، وہ سچویشن لکھتا ہے کہ وہ لیٹر آف کریڈٹ کیوں اسٹیبلش کروانا چاہتا ہے. جب وہ بینک کو لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش کرنے کی اجازت مانگنے کے لیے لکھتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے لکھتا ہے، تو اس کی کاپی جو ہے وہ ایکسپورٹر کو دے دینی چاہیے تاکہ انہی لائنز پہ وہ جب ڈاکیومنٹس وغیرہ اس کے پاس آئیں وہ انہیں دے تو انہی لائنز کو وہ ٹو کرے تاکہ آگے کوئی سبسیکوینٹ یا فیوچر کمپلیکیشنز نہ ہوں. اپان فرسٹ ایڈوائس آف دا لیٹر آف کریڈٹ چیک دیٹ آل اٹس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کین بی کمپلائڈ وتھ within the prescribed time limits. جب پہلی کاپی اس کی مل جاتی ہے، پہلی ایڈوائس آ جاتی ہے لیٹر آف کریڈٹ کیا اسٹیبلش ہوا، اور اس طرح سے اسٹیبلش کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھا جائے کہ اس کا کمپلائنس ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کی پوری کنڈیشنز جو کاپی ملتی ہے ایل سی کی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایل سی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے جو امپورٹرز ہیں وہ بڑے اسٹرنجنٹلی اڈہیئر کرتے ہیں کہ انہیں کاپی دے دی جائے، اور کاپی دیکھ کر وہ ایک ایک انالیسس کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشنز اس میں لکھی گئی ہیں اور کیا رہتی ہیں، اور یہ ایکسپورٹر سے ان کے درمیان کچھ اس پہ نیگوسیشنز ہو چکے تھے اور بات ہو رہی تھی یا نہیں، اور اگر بات ہو چکی ہے آیا کہ وہ کلازز جو ان سے اگریڈ اپون ہوئے تھے وہ اس میں شامل کیے گئے یا نہیں. یہ سارا جو نیسیسری انکارپوریشن ہے ایز فار ایز دا کنڈیشنز between the importer and exporters are concerned, whether these are incorporated therein or not. یہ ایک امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے. جو نیگوسیشن اور اگریمنٹ اور ارینجمنٹس ہو چکے ہوتے ہیں امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان، جب تک ان کا ایگزیکیوشن نہیں ہوتا لیٹر آف کریڈٹ میں تو لیٹر آف کریڈٹ بالکل بیکار ہے، کیونکہ جب وہی ہے اصل چیز جو انٹرپریٹیشن کی بات آتی ہے اور اس کا پھر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اکارڈنگلی. Many presentations of documents run into problems with time limits. جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم لمٹس، ٹائم فریم. اب ایک آرڈر ایگزیکیوٹ کرنا ہے مثال کے طور پہ 60 دنوں کے اندر. اب 60 دنوں کے اندر یہ دیکھ لینا ہے کہ آیا یہ ڈاکیومنٹس جو آ رہے ہیں اس سے 60 دن جب مکمل ہوں گے تو کیا ہم اس پوزیشن میں، یعنی ایکسپورٹر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کمپلائی وتھ کر سکتا ہے یا نہیں. کیا وہ جو مینوفیکچرنگ اگر آرڈر ہے تو کیا وہ مینوفیکچر کر کے اس تک پہنچا سکتا ہے یا نہیں. اگر ٹریڈنگ آرڈر ہے تو یہ دیکھ کر کہ اس میں وہ ٹریڈنگ لنک اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے
اور پہنچنے کے بعد وہ کمپلائی کر سکتا ہے یا نہیں. برعکس کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری انالیسس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک پورا انالیسس نہیں ہو سکتا اس وقت تک گڈس بھیجی نہیں جا سکتی، اور اس لیٹر آف کریڈٹ کی کمپلائنس نہیں ہو سکتی. جب تک کمپلائنس نہیں ہوں گی اس وقت تک لیٹر آف کریڈٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. Be aware of at least 3 time constraints. Number 1, the expiration date of the credit. یہ لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے؟ لیٹر آف کریڈٹ ایک طرح سے یہ کریڈٹ فیسلٹی ہوتی ہے جو امپورٹر کو دی جاتی ہے. اب لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ کریڈٹ کیسے بنتا ہے؟ اب جو مارجنل، میں نے جن کا ذکر کیا تھا پہلے آپ سے کہ مارجنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. اب مارجنل ریکوائرمنٹ مثال کے طور پہ ایک ایل سی اسٹیبلش ہوتی ہے $1,000 یا $100,000 کی. اس کا اگر ڈپینڈنگ اپان دا ریلیشن شپ وہ 20% مارجن یا 25% مارجن وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا، اور 25% مارجن اسٹیبلش ہوا گیا، بقیہ جو 70 یا 75% مارجن ہے وہ تو کسٹمر سے نہیں لیا گیا. اس کے بہاف پر وہ لیٹر آف کریڈٹ ایشو ہو گیا، اور وہ پارٹی جو ایکسپورٹر ہے، بینیفیشری ہے، اس کو بتا دیا گیا، اطلاع دے دی گئی کسے؟ کنفرمنگ بینک یا ایڈوائزنگ بینک کو، کہ یہ اس طرح سے کنسائنمنٹ منگوایا گیا ہے، اور یہ کنسائنمنٹ جو ہے اتنا لیٹر آف کریڈٹ کی ویلیو ہے، اور یہ کنسائنمنٹ بھیج دیا جائے. لہٰذا یہ تو ایک ادھار ہے جو اسٹیبلش ہو گیا. امپورٹر جو ہے وہ جب جاتا ہے اور کہتا ہے مارجنل ریکوائرمنٹس ہم آپ کو پوری کر کے دیتے ہیں، اور وہ 20% ہے، کل کو خدا نخواستہ اگر وہ امپورٹر بیک آؤٹ کر جائے اور وہ کہے میں ڈاکیومنٹس ریٹائر نہیں کرواتا، تو پھر بینک تو دے گا، بینک نے تو کمٹ کیا ہوا ہے، اس نے تو انڈرٹیکنگ دی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا، پارٹی دے گی یا نہیں دے گی، ہم ذمہ دار ہیں اس کے پیمنٹ کے، اور وہ بینک کو پے کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ کیا ہوا، وہ کریڈٹ فیسلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی. اور جب کریڈٹ فیسلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے تو دونوں کے بہاف پہ، یعنی امپورٹر اسے بھی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوتی ہے، سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور بینک کو بھی بہت زیادہ انٹیلیجنس اپنی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے تاکہ کسی حساب سے بھی وہ اتنا زیادہ رسک نہ لے کہ وہ جیوپیٹائز کر جائے اس کا انٹرسٹ. لہذا جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے جو ذہن میں رکھنا چاہیے بینک کو اسٹیبلش کرنے میں، بینکر کو اسٹیبلش کرنے میں، وہ ایکسپائریشن ڈیٹ آف دا کریڈٹ ہے، وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد کیا اور چیز چاہیے ذہن میں آنے کے، اور جو اس کا ایمفسس ہے دا لیٹسٹ شپنگ ڈیٹ اینڈ دا میکسیمم ٹائم الاؤڈ بٹوین ڈسپیچ اینڈ پریزنٹیشن. اب یہ ہو جاتا ہے اکثر کہ کہیں کیلکولیشن کا مسئلہ ہو گیا، اگر کیلکولیشن کی گڑبڑ ہو گئی اور جو وہاں پر کرنا چاہیے، جو ٹائم فریم یا ٹائم پیریڈ جو رکھا جائے، مثال کے طور پہ ایل سی جب پہنچ جاتی ہے وہاں اور وہ پریزنٹ ہو جاتی ہے، یا جب کنسائنمنٹ چل پڑتا ہے اور وہاں پہ پہنچ جاتا ہے امپورٹر نے جہاں سے آرڈر کیا اور ایل سی پریزنٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ جو ریگولر جو ٹائم فریم ہے، کتنا ٹائم فریم رکھا گیا تھا کہ جب ڈاکیومنٹس کے پریزنٹیشن ہو تو وہ پیمنٹس اس کا ایگزیکیوٹ کر سکے. اور پیمنٹ تو نیچرلی اس نے 20-25% پہلے پیمنٹ کیا تھا، اب اس کا کنسائنمنٹ بھی آ گیا. کنسائنمنٹ آنے کے بعد اب بیلنس جو 70-75% ہے وہ اس نے پے کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب جب اس کے پاس پہنچتا ہے، ایشوئنگ بینک کے پاس کسٹمر ڈاکیومنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں، تب بینکس جو ہیں اس سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ریمیننگ مارجن ہے وہ جمع کروا لیں، تاکہ جیسے ہی سائٹ کی ایل سی آئے اور وہ پریزنٹ ہو تو وہ امیڈیٹلی وہ پیمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے. اور اگر کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے تو وہ ہر انداز میں اس کا پیمنٹ افیکٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس وجہ سے جس وقت، کیونکہ یہ فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، جب یہ افیکٹ ہوگا، جب یہ سلسلہ چلے گا تو آپ کو پیمنٹ فوراً کرنا ہوگا، اور جب پیمنٹ آپ کو فوراً کرنا ہوگا تو دس از اے کیلکولیٹڈ ریشیو. آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ڈاکیومنٹس آئیں گے تو فوراً پیمنٹ آپ کو کرنا ہوگا. لہذا جس وقت ایل سی اسٹیبلش ہوتی ہے، یہ سارے فیکٹرز رکھ کر ان کی کیلکولیشن کر کے، ان کی انالیسس کر کے تب پروسیڈ آن کرتے ہیں، تاکہ جب بھی کبھی کوئی ایسی سچویشن ہے تو کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو. If the letter of credit calls for documents supplied by third parties
میک ریزنیبل الاؤنس فار دا ٹائم دس may ٹیک ٹو کمپلیٹ. سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اس بات پر آ کے ختم ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے، ٹائم لمٹ، ٹائم کنسٹرینٹ، ٹائم فیکٹرز وہ سب سے زیادہ مد نظر رکھنے چاہیے. اور ٹائم فیکٹر ہر سٹیج پر، جس وقت آپ نیگوسیشنز کریں امپورٹر ایکسپورٹر کے درمیان، تو ٹائم فیکٹر اس کا کنسیڈریشن ہونا چاہیے. کیونکہ جس وقت ابتدا ہی اگر غلط ہو گئی تو پھر آگے تک ساری چیز جو غلط ہوتی جائے گی. جس وقت ٹائم فریم کی بات آئے تو بہت صاف صاف امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونی چاہیے کہ یہ ڈاکیومنٹ اگر جو یہ آرڈر جو ہے، یہ کنسائنمنٹ جو ہے، ہم اس سے پہلے نہیں دے سکتے. اور اگر اس کا کنسیڈریشن نہیں ہوتا تو بعد میں یہ جب ایل سی ایکسپائر ڈیٹ اس کی ایکسپائر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بار بار پھر وہ نیگوسیشنز ہوتے ہیں، اس میں پھر کمپلیکیشنز پڑ جاتے ہیں. کبھی وہ جو امپورٹر ہے وہ اپنے بینک سے کہتا ہے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرو، پھر اس کے بعد وہ ایڈوائزنگ اور کنفرمنگ بینکس ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ڈیٹ ہمیں اگری کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ سلسلہ چل پڑتا ہے. امپورٹر اور ایکسپورٹر جو ہے آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں اور نیگوسیشنز کے بعد وہ ڈیٹ کی بات آتی ہے، ٹائم پیریڈ کی بات آتی ہے، لمیٹیشنز کی بات آتی ہے. جب کبھی یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو وہ ٹائم فریم جو ہے سب سے امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے، اور اسی ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے وہ سارے کنسیڈریشنز ہوتے ہیں. جب کبھی بھی ایل سی اسٹیبلش ہو تو وہ ٹائم فریم کی بات ذہن میں ہونی چاہیے. دوسری بات کیا ہوتی ہے، آفٹر ڈسپیچ آف دا گڈس چیک آل دا ڈاکیومنٹس بوتھ اگینسٹ دا ٹرمس آف دا کریڈٹ اگینسٹ ایچ ادر فار انٹرنل کنسسٹنسی. جب کبھی بھی یہ بات آتی ہے تو انٹرنل کنسسٹنسی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ہمیشہ جب ڈاکیومنٹس بھیجے جاتے ہیں، ڈسپیچ گڈس کر دی جاتی ہیں، تو آپ کو سارے ڈاکیومنٹس چیک کرنے ہوتے ہیں. اور جب سارے ڈاکیومنٹس آپ کو چیک کرنے ہوں گے تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جب آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں تب وہ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. لیٹر آف کریڈٹ تو بیسکلی انٹرپریٹیشن ہے. لیٹر آف کریڈٹ تو بیسکلی وہ ارینجمنٹ ہے جو آپ کو پہلے ایک دوسرے کے درمیان ہو چکا ہوا ہوتا ہے. لیٹر آف کریڈٹ جب بھی کبھی کوئی بات آتی ہے تو وہ ارینجمنٹ کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے. تب وہ سارے کلازز کمرشل انوائس کے حساب سے، اس کے ٹرانسفرز اور اسائنمنٹس کے حساب سے، بل آف لیڈنگ کی ڈیٹ، ڈسپیچ کی ڈیٹ، یہ سارا پری نیگوسیٹڈ ہوتا ہے اور وہ لیٹر آف کریڈٹ میں اسٹیبلش کیا جاتا ہے. اب ہم نے دیکھا ڈیورنگ دا کورس کہ لیٹر آف کریڈٹ کتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دوسرے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ریچ وتھ کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بزنس پروموٹ کرتا ہے، ٹرانزیکشن فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب لیگلائز کر لیا جاتا ہے، اور لیگیلٹی کو انشور کرنے کے لیے یہ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہوتا ہے. تو اب اس میں کچھ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں. ہم نے اس کورس میں، ہم نے اس لیکچر کے درمیان مختلف ٹرمینالوجیز دیکھی. پھر ہم نے لیٹر آف کریڈٹ کا رول دیکھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں کیا ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گریس سے بھی منگوا سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں لیٹن امریکن کنٹریز سے بھی سامان منگوا سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یورپ کے فادسٹ ایریا میں لیٹن امریکن کنٹریز سے بھی چیزیں منگوا سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے دیکھیں ڈسٹینسز کیا ہیں، اور ہمارے یہاں پہ ہم اس کارنر پہ ہیں، ہم ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر کے اور ٹرمس اینڈ کنڈیشن سیٹل کر کے سارا کام اپنا کرتے ہیں. اور یہ بھی لیٹر آف کریڈٹ جب اسٹیبلش ہوتا ہے اس کی ورکنگ بھی آپ نے دیکھ لی. ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے، کیسے بیچ میں ایشوئنگ بینک آتا ہے، پھر کنفرمنگ بینک آتا ہے، اس سے پہلے ایڈوائزنگ بینک آتا ہے. ایڈوائزنگ بینک اور کنفرمنگ بینک ہمیشہ ایک دوسرے میں پہلے ایک ہی ہوتے ہیں، ایک بھی ہو سکتے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون، لیکن میجورٹی آف دا کیسز میں دونوں ایک ہوتے ہیں. تو وہ دیکھیے اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں. لیگل پرنسپلس کیا اس میں انوالو ہوتے ہیں ڈاکیومنٹری کریڈٹ کے حساب سے. جب تک یہ لیگل پرنسپلس کو ذہن میں نہیں رکھتے ٹریڈ لیگلائز نہیں ہوتا. جب ٹریڈ لیگلائز نہیں ہوتا تو وہ نیگوسیشنز جو ہیں پورے نہیں ہوتے، اور یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ میٹیریلائز نہیں ہوتے. لہذا لیگل پرنسپلس کے فریم ورک میں وہ اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے. اس کے بعد پرائس آف ایل سیز ہیں. جب ایل سی اسٹیبلش ہوتی ہے تو ہر جگہ جو بھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ کون
ریئلائز کرتا ہے؟ بینک ریئلائز کرتا ہے. کس سے ریئلائز کرتا ہے؟ ایپلیکنٹ سے ریئلائز کرتا ہے. اور جب ریئلائزیشن ہوتا ہے تو بیسکلی جو کمیشن وغیرہ ہوتا ہے اس کے ریفرنس کے حوالے سے وہ ریئلائزیشن ہو جاتا ہے. تو یہ لیگل بیسس آف لیٹر آف کریڈٹ، رسک اس میں کیا ایسوسیٹیڈ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے حساب سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جب تک یہ صورتحال سامنے نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کوئی بھی لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش نہیں کرتے. رسک انالیسز ہم کرتے ہیں. رسک میں کسی طرح کے بھی رسک ہو سکتے ہیں. اگر کنسائنمنٹ آ رہا ہے تو سائیکلون ہوتا ہے، وہ بھی شپ جو ہے اس میں ڈوب بھی سکتی ہے، ٹائیڈل ویوز بھی آ جاتے ہیں. کچھ پلین سے اگر کنسائنمنٹ جا رہا ہے تو وہ کریش بھی ہو سکتا ہے پلین. تو یہ سارے رسک بھی ایسوسیٹیڈ اور انوالوڈ ہوتے ہیں. تو اسی ضمن میں بہت سے ایکسپورٹرز کو ٹپس بھی دیے گئے تاکہ جو ہمارے پروسیسز ہوتے ہیں اس میں جو قباحتیں ہو سکتی ہیں وہ تک سامنے آ جاتی ہیں. اور جب ہمیں ان کا اندازہ ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے ہم فرم بیسس پہ، فرم کنسیڈریشنز کے حوالے سے ہم اس کو لیٹر آف کریڈٹ کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں. جب لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے ڈیل، سارے کنفیوژن، سارے کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر کے اور ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب ہمارا یہ ٹرانزیکشن میٹیریلائز ہوگا. لہذا یہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے ہمارے فرم بزنس لنکس بٹوین ون اینڈ اینڈ دی ادر اینڈ. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تب اس میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اگر اس کے اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لیٹر آف کریڈٹ کس طرح سے اپنا رول پلے کرتا ہے امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان. کچھ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اب یہیں رک جاتے ہیں. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.